السلام علیکم ایوری ون. تو الیکشن 2024 آ چکے ہیں اور ان الیکشنز میں نون لیگ ورسز پی ٹی آئی سب سے بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے. ویسے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک جماعت رہی ہے، لیکن کیونکہ فی الوقت ان کے پاس کوئی بہترین لیڈر نہیں ہے. بلاول بھٹو صاحب ان کے کافی کیوٹ سے لیڈر ہیں، لیکن کیونکہ وہ اچھے سے اردو بھی بول نہیں پاتے تو اس لیے وہ عوام میں زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکے. اور اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو ان کے لیے نون لیگ والے سارے کے سارے چور اور لٹیرے ہیں، اور نون لیگ والوں کے لیے بھی پی ٹی آئی کوئی ایماندار جماعت نہیں ہے. تو اگر کرپشن کی بات کی جائے تو نون لیگ کے دور میں کرپشن کے بہت سارے کیسز سامنے آئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں اگر پی ٹی آئی کے دور حکومت کو دیکھا جائے تو اس میں بھی کرپشن کے ریکارڈ توڑے گئے ہیں. تو اس لیے ہم دونوں میں سے کسی کو بھی ایماندار حکومت ڈکلیئر نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم دونوں جماعتوں کے کیے گئے ڈیولپمنٹ کے کام دیکھتے ہیں تو نون لیگ نے اپنے دور میں بہت ساری سڑکیں بنوائی، ہاسپٹلز بنوائے، اس کے ساتھ ساتھ سکولز بنوائے، اور شہباز شریف کے کیے جانے والے بڑے کاموں میں میٹرو ٹرین اور اورنج لائن کا کام شامل ہے. لیکن نون لیگ کے دور میں ہونے والے ڈیولپمنٹ کے کام مخصوص علاقوں تک محدود تھے، کیونکہ نون لیگ کی قیادت کے دوران بجٹ کا ایک بڑا حصہ اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹس کے درمیان تقسیم کیا گیا، تو اس سے جو بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے وہ ان مخصوص شخصیات کے علاقوں میں ہی ہو سکے جہاں پر ان کا ووٹ بینک زیادہ تھا. اور اگر ہم پی ٹی آئی کے دور حکومت کو دیکھتے ہیں تو اس میں پی ایم سٹیزن پورٹل کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کے ذریعے کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو کسی بڑے ادارے میں اگر کوئی کام ہو تو اس کو کسی سفارش یا رشوت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ ڈائریکٹ دے سکتا تھا اور ود ان ڈیز اس کا رسپانس بھی اسے مل جاتا تھا. تو اس طرح کے کافی سارے کیسز میرے اپنے ایکسپیرینس میں بھی آئے ہیں کہ ہماری سٹی میں ایک ریسٹورینٹ نے ویٹرز کو 3 ماہ کی سیلری نہیں دی تھی، اور ان تقریباً 6-7 ویٹرز نے مل کر پی ایم سٹیزن پورٹل پر اپنی اپلیکیشن دی، اور ود ان 3 ڈیز وہ ہوٹل وہیں پہ سیل کر دیا گیا تھا. اور اس کے بعد ان ویٹرز کو ان کی سیلریز بھی دی گئیں، اور اس کے بعد اگین اس ریسٹورینٹ کو ری اوپن کیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہیلتھ کارڈ کو ایک بڑے پیمانے پر لانچ کیا گیا. اس کی شروعات تو میاں نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں کی گئی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں اس کو ایک بڑے پیمانے پر لے جا کے اس کی سہولت فراہم کی گئی. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مڈل کلاس فیملیز میں اگر ایک بھی ہیلتھ کا سویئر قسم کا ایشو سامنے آ جائے تو ہماری تمام عمر کی جمع پونجی اسی میں صرف ہو جاتی ہے. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تمام کا تمام گورنمنٹ کا نظام ڈیجیٹلائز کرنے کی بات کی گئی، جس کے نتائج ابھی تک ہمارے سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کہ آپ اپنا ڈرائیونگ لائسنس آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے دوران آن لائن ووٹنگ سسٹم کی بھی بات کی گئی، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا. اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے دوران سب سے بڑی بات جو کہ انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کی تھی، تو عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں درجنوں ملٹی نیشنل کمپنیز نے آ کر اپنے مینوفیکچرنگ پلانٹس پاکستان میں لگائے، جس میں کہ ویوو موبائل، اوپو موبائل، انفینکس اور ایم جی کارز، اور اس کے علاوہ بہت ساری انڈسٹریز شامل ہیں. اور کیونکہ 2021 میں میری انجینئرنگ کی ڈگری کمپلیٹ ہوئی تھی اور میں نے خود تقریباً 8 سے 9 ماہ تک ویوو موبائل میں جاب کی ہے، اور وہاں پر تقریباً 1000 سے زائد لوگوں کی جاب میرے سامنے وہاں پہ ہوئی ہے. لیکن جیسے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ہٹایا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ سبھی کمپنیز بند ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، اور تقریباً ہر پلانٹ کے 90% لوگوں کو کام سے نکال دیا جاتا ہے. اور جن لوگوں نے بھی ان مینوفیکچرنگ کمپنیز میں، ویوو میں، اوپو میں، یا این ادر فیصل آباد میں، انڈسٹریل اسٹیٹ میں کسی بھی جگہ پر کام کیا ہے، تو اس بات کی گواہی وہ لوگ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ لوگ خود اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا کام جو کہ انہوں نے میٹرک تک کی تعلیم میں قرآن کی تعلیم کو لازمی قرار دے دیا، اور اس کام کے ذریعے خان صاحب نے اپنے سبھی مخالفین جو کہ ان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے ان کا منہ بند کروا دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے جو اسلاموفوبیا پہ بات کی، اسلاموفوبیا کا ڈے منظور کروایا، یہ سب چیزیں بھی عمران خان صاحب کی اچیومنٹس میں شامل ہیں. اور دوسری طرف اگر ہم مذہبی جماعتوں کی طرف دیکھتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب تو پی ڈی ایم میں شامل ہو کر اپنی تمام کی تمام عزت ویسے ہی کھو چکے ہیں. ٹھیک ہے، لبیک پاکستان ایک سنی جماعت ہے، اور سنی عقائد میں اہل حدیث دیوبندی اور اہل
جماعت شیعی کو بدعقیدہ، گستاخ، منافق اور یہاں تک کہ کافر بھی سمجھا جاتا ہے، تو اس لیے ان باقی تمام فرقوں کی مخالفت کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان بھی کوئی خاص کارکردگی الیکشن میں نہیں دکھا سکی۔ اور اس کے برعکس اگر ہم جماعت اسلامی کی طرف دیکھتے ہیں تو جماعت اسلامی پاکستان کی سبھی جماعتوں میں سے اگر ہم کسی کو ایماندار جماعت کہہ سکتے ہیں تو وہ واقعی جماعت اسلامی ہے، اور یہ بات انہوں نے اپنی خیبر پختونخوا کی حکومت اور ان کے بہت سارے منسٹرز ہیں وہ اس بات کا ثبوت دے چکے ہیں کہ وہ سالوں سال گورنمنٹ میں رہنے کے باوجود بھی ان کے رہن سہن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور جماعت اسلامی کی مینجمنٹ اور ان کی لیڈرشپ میں فرقہ واریت کا عنصر بھی نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ سبھی فرقوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی پاکستان میں مقبولیت کافی زیادہ ہے، اور شاید آنے والے الیکشن میں جماعت اسلامی بھی ایک بڑی جماعت بن کر ابھر سکتی ہے۔ لیکن ابھی اگر ہم الیکشن کے نتائج کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں تو ابھی سب سے زیادہ ووٹ بینک پی ٹی آئی کے پاس ہے، اور اگر فیئر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی بھاری اکثریت کے ساتھ حکومت بنائے گی، اور دوسرے نمبر پر نون لیگ آ جاتی ہے۔ تو نون لیگ کی بھی پاکستان میں سیاست کافی مضبوط ہے، لیکن انٹرنیٹ پر بہت ساری ویڈیوز دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ لوگ نون لیگ کے جلسوں میں تو جاتے ہیں لیکن ان کا بیان یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ہم اپنے کسی تعلق کی خاطر آئے ہیں، لیکن ووٹ ہمارا پی ٹی آئی کو ہی جائے گا۔ اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی بھی کچھ سیٹیں کافی سٹرونگ ہیں، اور تحریک لبیک کا بھی ووٹ بینک کافی امپروو ہو رہا ہے، اور جماعت اسلامی اپنی مینجمنٹ کی ایمانداری کی وجہ سے اس وقت یوتھ میں کافی تیزی سے مقبول ہو رہی ہے۔ تو اب آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو کمپیریزن کیا گیا ہے یہ کس حد تک صحیح ہے، اور آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اس دفعہ کس جماعت کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔